پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن آپ کی عوامی ایئر لائن، آپ کی خدمت ہمارا نصب العین ہے۔ پاکستان کے سفر کے لیے پیرس اور وایا ملان فلائٹس اویلیبل اور 35 کلو لگیج الاؤڈ۔ پیرس 10 میں میٹرو اسٹیشن کے بالکل قریب ہمارے ہیڈ آفس میں آج ہی آئیں اور PIA کو اپنا ہم سفر بنائیں۔ پاشا شادی ہال، اعلیٰ کوالٹی اور دلکشی کا امتزاج۔ نیشنل 6 پر مولا شہر میں واقع پاکستانی کمیونٹی کا فیورٹ ہال، پاشا شادی ہال۔ منیمم 400 افراد کی گنجائش اور کھانے کی بکنگ کے ساتھ انتہائی مناسب ریٹ۔ اس کے علاوہ آپ کی اپنی چوائس سے ڈیکوریشن بھی کی جاتی ہے۔ اس خوبصورت ہال میں ویڈنگ کیک، کاکٹیلز اور لیموزین کی فیسلٹی بھی موجود ہے۔ پروپرائٹر مس یو یاسین سے آج ہی رابطہ کریں۔ تاج محل ریسٹورانٹ، پاکستانی اور انڈین فلیورز کا مرکز۔ ان کی خاصیت روایتی ٹکا کباب اور مکس گرل ہے۔ گوزا مل میں واقع اس ریسٹورانٹ کے مالک راجہ اشفاق مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے فرانس کے پریزیڈنٹ ہیں۔ بہترین کھانوں کے لیے آج ہی تشریف لائیں۔ فیصل فاسٹ فوڈ، روجاری پیرس 10 میں بہترین فاسٹ فوڈ کا مرکز، ٹکا کباب اور کئی عمدہ پاکستانی کھانے میسر۔ اس کے علاوہ ان کی دوسری برانچ فیصل ریسٹورانٹ جو کہ اوبر ویلیخ میں واقع ہے، اس میں شادی بیاہ اور دیگر تقریبات کے لیے کھانے اور مٹھائی کی خاص بکنگز کی جاتی ہیں۔ آرڈر کے لیے آج ہی مسٹر یاسین سے 01452333464 پر رابطہ کریں۔ کنٹرول ٹیکنک آٹوموبائل، چودھری محمد آصف اور چودھری محمد عارف آف ککرالی، پیاخفید گراج جہاں گاڑیوں کا کنٹرول ٹیکنک ہوتا ہے۔ کنٹرول ٹیکنک کی قیمت بہت مناسب ہے اور سب سے بڑی بات کہ فرینچ زبان کے علاوہ آپ اپنی زبان اردو اور پنجابی میں بات کر سکتے ہیں۔ پاکستانی کمیونٹی کے لیے ہمیشہ حاضر ہوتے ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی گاڑیوں کی کنٹرول ٹیکنک ان کے گیراج سے کروائیں اور خدمت کا موقع دیں۔ زوبیا کیش اینڈ کیری، پاغی جیزیم میں ان کا اپنا مارک زوبیا چاول، زوبیا آٹا، زوبیا جوس، علاوہ تازہ سبزی، ہر قسم کا مسالہ جات، تازہ حلال گوشت اینڈ تازہ مٹھائی ہر وقت موجود۔ زوبیا کیش اینڈ کیری ہول سیل بھی پرووائڈ کرتے ہیں۔ PIA آفس کے سامنے والی گلی، بندے روی de la Fidélité، پاغی جیزیم، میٹرو گیار de l'Est، اونر چودھری عمران سمیلا اور ساجد مجید۔ علی بشری، گاردونوٹ کے بالکل پاس پیرس 10 میں بامبے ریسٹورانٹ والوں کی علی بشری۔ اس نئی دکان میں اعلیٰ کوالٹی کا حلال گوشت ہر وقت دستیاب ہے۔ سروسز کے لیے آج ہی رابطہ کریں۔ پروپرائٹرز ہیں میاں کاشف حنیف اور میاں عاطف حنیف۔ پردیس میں اپنے پیاروں کے علاوہ اپنے روایتی کھانوں کی یاد سبھی کو آتی ہے، مگر مسٹر محمد عمران آف کراچی نے ذائقہ ریسٹورانٹ کی شکل میں اپنی کمیونٹی کو لاجواب ذائقہ دیا ہے۔ ان کا بفے سسٹم تمام تقریبات کے لیے سوٹیبل ہے۔ 300 افراد کی گنجائش کے ساتھ ویلیا فلوبیل میں واقع ذائقہ ریسٹورانٹ پر تشریف لا کر اپنے روایتی کھانوں کا بھرپور لطف اٹھائیں۔ کنٹرول ٹیکنک آٹوموبائل، چودھری محمد آصف اور چودھری محمد عارف آف ککرالی، سینٹ اینی گیراج جہاں گاڑیوں کا کنٹرول ٹیکنک ہوتا ہے۔ کنٹرول ٹیکنک کی قیمت بہت مناسب ہے اور سب سے بڑی بات کہ فرینچ زبان کے علاوہ آپ اپنی زبان اردو اور پنجابی میں بات کر سکتے ہیں۔ پاکستانی کمیونٹی کے لیے ہمیشہ حاضر ہوتے ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی گاڑیوں کی کنٹرول ٹیکنک ان کے گیراج سے کروائیں اور خدمت کا موقع دیں۔ کنگ لیمو، ہر طرح کی تقریبات مثلاً شادی بیاہ، پارٹیز، اسپیشل ٹورز کے لیے ہمارے پاس کئی ماڈلز کی لیموزینز ود ڈرائیور اویلیبل ہیں۔ پاکستانی کمیونٹی کے لیے خاص رعایت اور زیادہ وقت کی سہولت دی جاتی ہے۔ ہم ہیلی کاپٹر کی سروسز بھی فراہم کرتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے چودھری عتیق الرحمان آف جہلم سے 0662641241 پر رابطہ کریں۔ زوبیا کیش اینڈ کیری آغنوبیل، ان کا اپنا مارک زوبیا چاول، زوبیا آٹا، زوبیا جوس، علاوہ تازہ سبزی، ہر قسم کا مسالہ جات، تازہ حلال گوشت اور تازہ مٹھائی ہر وقت موجود۔ زوبیا کیش اینڈ کیری ہول سیل بھی پرووائڈ کرتے ہیں۔ ایغویر ویڈیو لیبل سٹاپ کے بالکل ساتھ 13 ایونیو پیئر سیمار، آغنوبیل لیگونیس، اونر چودھری عمران سمیلا اور ساجد مجید۔ شاہ نواز شادی ہال، اعلیٰ کوالٹی اور دلکشی کا انتظار، نیشنل 14 ایپینی سخسین میں واقع پاکستانی کمیونٹی کا فیورٹ ہال، شاہ نواز شادی ہال۔ 800 افراد تک کی گنجائش اور کھانے کی بکنگ کے ساتھ انتہائی مناسب ریٹ۔ اس کے علاوہ آپ کی اپنی چوائس سے ڈیکوریشن بھی کی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عام دنوں میں بیفے ریسٹورنٹ بھی ہے اور آپ یہاں لنچ اور ڈنر فیملی کے ساتھ آ کر کر سکتے ہیں۔ پارکنگ کی جگہ بھی موجود ہے۔ اونر چودھری شاہ نواز، چودھری افضان اور ابرار کیانی۔ بکنگ کے لیے رابطہ کریں 01423533535۔
أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے میں گزارش کروں گا جناب شہزاد وڈائش صاحب سے جو کہ پکار انٹرنیشنل کے صدر ہیں، وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں آج آپ سب اسپیشلی سفیر پاکستان جناب غالب اقبال صاحب کا اور ایمبیسی کے عملے کا اپنی طرف سے اور ڈیلی پکار کی طرف سے تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اپنے تمام سب سیاسی لیڈران کارکن کا بھی تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ آج اس ہماری محفل میں آئے اور ہمیں عزت بخشی. تھینک یو سو مچ. میں گزارش کروں گا، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ سیاست اور صحافت کا چولی دامن کا ساتھ ہے. ہمارے ساتھ آج بہت ساری سیاسی شخصیات بھی موجود ہیں اور سیاسی شخصیات کو دعوت دینے کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے میں گزارش کروں گا جناب ارشاد کمبو صاحب سے جو کہ پریزیڈنٹ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے، کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں اور پکار انٹرنیشنل کے بارے میں ان کے کیا تاثرات ہیں وہ بیان کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے عزیز ہم وطنوں، سفیر پاکستان جناب غالب اقبال صاحب، معزز خواتین، السلام علیکم. آج جس سلسلے میں یہاں سارے دوست اکٹھے ہوئے ہیں وہ ہے روزنامہ پکار. پکار ہو یا آواز ہو، صحافت میں جو اچھا کام کریں گے، جس طرح ہمارے سفیر پاکستان غالب اقبال صاحب، انہوں نے ایمبیسی کا نقشہ چینج کر دیا، لوگوں کو ہر سہولت مہیا کی اور آج سارے لوگ ان کی دل سے قدر کرتے ہیں. اسی طریقے سے اگر ہم صحافت میں بھی اپنا اپنا فرض اس طریقے سے نبھائیں کہ سچ اور صبر کے ساتھ اس اچھے کام کو اچھے طریقے سے نپٹائیں تو ان کی بھی عزت ہوگی اور ہمارے جیسے نکمے سیاستدانوں کی بھی، کیونکہ ہم نے بھی یہاں رہنا ہے، صحافیوں نے بھی یہاں رہنا ہے. کم از کم اس میں اتنا ضرور توازن برقرار رہنا چاہیے کہ جو اچھا کام کریں اس کو اچھے لفظوں میں یاد کریں، جو برا کام کریں اس میں تنقید ضرور کریں، لیکن ذاتیات سے ہٹ کر. یہ پکار انٹرنیشنل کے راحیل صاحب کا یہ سب سے بڑا کارنامہ ہے کہ یہ جب سے آئے ہیں انہوں نے اس میں ایک توازن برقرار رکھا ہے. انہوں نے یہ نہیں کیا کہ ایک بندے کو تو تعریفوں کے پلندے باندھ کر آسمان پر لے گئے اور دوسرا اگر اچھا کھیل بھی رہا ہو تو اس کو آؤٹ کرنے کی کوشش کی. یہ راحیل صاحب کا کارنامہ ہے. انہوں نے ایک صحافت کو ایک نیا رجحان دیا، نئی طرز دی ہے کہ بھئی جب سب نے کھیلنا ہے، ٹورنامنٹ ہے تو اس میں سارے کھلاڑی ہوں گے، اچھے کھیلنے والے بھی، برے کھیلنے والے بھی، انڈیا کے بھی ہوں گے، پاکستان کے بھی ہوں گے. اس لیے سارے کھلاڑیوں کو داد دینا پڑے گی. یہ سیاست میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں، میرے یہ پی ٹی آئی کے دوست جو آج کل ان کا کافی زور و شور ہے پورے ورلڈ میں بھی اور پاکستان میں بھی، میں یہی کہتا ہوں کہ بھئی یہ ایک ٹورنامنٹ ہے اور اس ٹورنامنٹ میں یہ ساری ٹیمیں ہیں، جو اچھا کھیلے گی وہ کپ لے جائے گی. لہذا ہمیں ایک دوسرے پر تنقید کی بجائے اچھے کام کرنے چاہیے. کاموں کی وجہ سے پیپل پارٹی ڈلیور نہیں کر سکی تو آپ کے سامنے وہ میدان سے میچ سے آؤٹ ہو گئی. اب نواز شریف صاحب آ گئے ہیں، وہ اگر ڈلیور نہیں کر سکیں گے تو وہ بھی آؤٹ ہو جائیں گے. اس لیے سب دوستوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ بھئی یہ صحافی دوستوں سے خاص کر کہ تنقید کی بجائے اچھا کام کریں. ملک کے لیے بہت ضروری ہے. آج اس وقت ہمارے پاکستان آرمی کو ہماری ضرورت ہے، ہم سب کی ضرورت ہے. ہمیں
ان کے لیے ان کے بیک پر کھڑے ہو کر بتانا چاہیے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم دہشت گردی کا خاتمہ چاہتے ہیں. یہ سب سے اچھا کام یہ ہمارے صحافی حضرات کر سکتے ہیں. ان کی ہمارے سے زیادہ ہم تو صرف باتیں کر کے جا سکتے ہیں نا, لیکن یہ ایسا کارنامہ انجام دے سکتے ہیں جس سے ہمارے ملک میں یہ دہشت گردی کا خاتمہ ہو سکتا ہے. بہت سے ٹیلی ویژن آپ نے دیکھا ہے کہ وہ صرف پیسے کے لیے کام کرتے ہیں. ان کا ایک اپنا منشور ہوتا ہے جس میں پاکستان آرمی کو بدنام کرنے کی بھی کوشش کی جاتی ہے. ہمیں اس وقت پاکستان آرمی کا اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ دے کر دہشت گردی کا خاتمہ کرنا ہے, اور اس سے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم صبر کریں, کیونکہ اگر میاں نواز شریف صاحب کی حکومت ہے تو اس کو تھوڑا ٹائم دیں, ان کو ڈیلیور کرنے کی کوشش کرنے دیں تاکہ پاکستان جو ہے وہ آگے جا سکے. پاکستان کو بریکیں لگا لگا کر ہم نے پاکستان کا ستیہ ناش کر دیا ہے. اس ٹائم یہ صحافی حضرات مثبت کردار ادا کر سکتے ہیں. جس طرح یہ رحیل یہاں فرانس میں آ کر اس نے لکھا ہے اور اس نے لکھنا آتا ہے, اور اس نے لوگوں کے لیے بہت اچھی چیزیں لکھی ہیں, اور یہ نہیں کہ صرف تعریفیں کی ہیں. جہاں پر کوئی کمی ہو یہ اس طرف اشارہ بھی کرتے ہیں کہ یہاں پر یہ کام ٹھیک نہیں ہو رہا. لہذا اسی طرح کی صحافت جو ہے مجھے امید ہے کہ اب پیرس میں پروان چڑھے گی, اور سارے صحافیوں سے یہی گزارش ہے کہ بھائی صاحب کو کھیلنے دیں, کھلاڑیوں کو آؤٹ کرنے کی کوشش ہے. بہت بہت جناب کامران گھومن صاحب سے کہ تشریف لائیں اور ہمیں اپنے خیال. السلام علیکم. میرے معزز بھائی اور بہنوں, سفیر پاکستان صاحب اور طاہر کشروت صاحب, السلام علیکم. پکار انٹرنیشنل نے آج ہم سب سیاسی اور بہن بھائیوں کو اکٹھا کر کے بہت اچھا کام کیا ہے. ویسے تو پیرس میں اور یورپ میں اور بھی بہت ساری اخباریں اور ویب سائٹیں بھی ہیں, پر صحافت ایک ایسی چیز ہے, صحافی بھائی ایک ایسے ہیں جن کو حق اور سچ اور جو نظر آتا ہے وہی بتانا ہوتا ہے. اگر کوئی کھلاڑی میدان میں آؤٹ ہو گیا ہے تو اس کو آؤٹ ہی لکھیں, اگر کوئی کھلاڑی اچھا کام کر رہا ہے تو اس کو اچھا لکھیں. اگر کوئی کسی پارٹی کا کوئی علمبردار یا دوست یا ساتھی اچھا چل رہا ہے اس کے بارے میں اچھا لکھیں. جو پرانے دوست ہیں اگر وہ بھی اچھا کر رہے ہیں تو ان کے بارے میں بھی لکھیں. ہر چیز ایک زاویے میں اور ایکول ہونی چاہیے. برداشت بہت لوگوں میں کم ہے, پر برداشت کی سب سے بہتر ہے. تو میرا خیال آج کافی بہن بھائی کی سپیچ ہوگی, میں اپنی بات کو یہاں پہ ہی مختصر کروں گا اور ڈیلی پکار کو داد دوں گا کہ انہوں نے سارے بھائیوں کو اور بہنوں کو آج ویکنڈ کے دن اکٹھا کیا. اور رحیل صاحب ابھی نئے ہیں, ان کو پیرس کی فضا کا اچھا اندازہ ہے بھی اور نہیں بھی. ناصرہ خان نے پکار انٹرنیشنل کو پیرس میں جہاں تک مجھے یاد ہے انٹروڈیوس کروایا تھا, رحیل صاحب کے ساتھ چلی تھی. اب شہزاد وڑائے صاحب چل رہے ہیں, ماشاءاللہ بہت اچھی کیپ ہے, پر رحیل صاحب اور ان کی کیپ کو چاہیے کہ جو پرانے صحافی ہیں, رضا چودھری صاحب ہیں, مرزا خالد صاحب ہیں, عتیق صاحب ہیں, ان سے بھی اچھی گائیڈنس لیں. تو اگین بہت اچھا آج انہوں نے کیا ہے, ہم سب بھائیوں کو اکٹھا کیا ہے, اور انشاءاللہ دیکھیں اگلے سال اسی کے دن ہم دیکھیں گے کہ پکار انٹرنیشنل نے اور کیا کیا کارنامے کیے ہیں اور ہمارے صحافی بھائیوں نے کیا کچھ کیا ہے. تو صحافی ایک نیوٹرل شعبہ ہے, نیوٹرل ہی رہنا چاہیے ان کو. تھینک یو ویری مچ جی. السلام علیکم. بہت شکریہ آپ کا. یہ تھے کامران گھومن صاحب جو کہ سچائی, درستگی اور مفاد عامہ کے بارے میں بتا رہے تھے. اب میں گزارش کروں گا جناب یوسف خان صاحب سے جو کہ MLN کی جنرل سیکرٹری ہیں, وہ تشریف لائیں اپنے خیالات کا اظہار کریں.
नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जनाब मेहमान ख़ुसूसी सफ़ीर पाकिस्तान, प्रेस काउंसलर और तमाम पेरिस से आए हुए और दूसरे मेहमान, अजीज़ भाई और बहनें, अस्सलाम वालेकुम। ये मेरा ख्याल तीसरा या चौथी दफ़ा ऐसा हुआ है कि ये प्रोग्राम मुनक़्क़द किया गया है सहाफ़त के सिलसिले में। आज से कुछ 10-12 साल पहले भी यही हुआ था और उसके बाद फिर ये सिलसिला मान पड़ गया था। सियासी जमातें अपने तौर पर काम करती रही, अपने अपने प्रोग्राम मुनक़्क़द करती रही, लेकिन सियासत, सहाफ़त और सियासत इन दोनों को मिलाकर कभी कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं हुआ। या तो सहाफ़त ने सियासत के पाँव कहते हैं या सियासतदान सहाफ़त के पीछे पड़े रहे। ये गालपन अनीसुद्दीन अहमद खान साहब थे उस वक़्त, तो मुझे भी बुलाया गया था, थोड़ा सा टाइम दिया गया था। तो मैंने दरख्वास्त की थी सभी भाइयों से कि बराए मेहरबानी आपस में मिलजुल कर काम करें और नई आने वाली कौम को, नई आने वाली नस्ल को कोई पॉजिटिव सबक दें और उनको रोशनास कराएं अपने मुल्क से, अपने कल्चर से, अपने दीन से, अपने लोगों से, ना कि आए दिन हम एक दूसरे पर कीचड़ी चाटते रहें। और ऐसा ही होता रहा है। माज़रत के साथ कुछ लोग इसमें मुलव्वस थे या नहीं थे, लेकिन आज के बाद हम ये वादा कर दें, ये अहद कर दें, इस सोच को ज़हन में रख लें कि हमने जो भी करना है पॉजिटिव करना है, मुल्क और कौम के लिए करना है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज इस मजलिस के मेहमान ख़ुसूसी सफ़ीर पाकिस्तान मोहतरम गालिब इकबाल साहब और उनके साथ आए हुए एम्बेसी के साथी, पाकिस्तान कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले सियासी, समाजी, मजहबी और मुख्तलिफ शख्सियात, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। आज की ये तकरीब जो पुकार इंटरनेशनल की तरफ से मुनक़्क़द की गई है, मैं पाकिस्तान अवामी तहरीक की तरफ से इस तकरीब के इनेकाद पर मुबारकबाद पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह सियासत अगर इसको ईमानदारी से किया जाए तो ये इबादत और आखिरत का ज़रिया बनती है, इसी तरह ही अगर सहाफ़त ईमानदारी और ज़िम्मेदारी के साथ की जाए तो ये भी इबादत से कम नहीं है। वो मैं समझता हूँ कि इंसान है, इंसान से कमी बेशी रहती है और बेहतरी की गुंजाइश हमेशा रहती है। और उम्मीद करते हैं जहाँ ये हमारे भाई सहाफ़ी हैं वहाँ ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि वो इश्यूज़ जो पाकिस्तान से रिलेटेड हैं, ऐसी खबरें जो पाकिस्तान के लिए कोई वैसे परेशानी बन सकती हैं, उनसे अवॉइड किया जाए। हमारे अपने कम्युनिटी में जो इख्तलाफात का बायस बन सकती हैं, उनसे परहेज़ किया जाए। और मैं उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह अज़ीज़ कि ये साथी माशाअल्लाह जिस तरह कहा है कि पुराने और नए हमेशा एक दूसरे से सीखा जाता है, परेशानियों से सबक हासिल होता है। हम उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ कि ये हमारे नौजवान साथी जो हैं अच्छे तरीके से जो है अपने इस इकबाल को और इसी तरह जिस तरह सालगिरह का आज सिलसिला किया इंशाअल्लाह अज़ीज़ गायब करते रहेंगे। हमें एजाज़ आज मिला है साफियों की तरफ से, क्योंकि अक्सर हम इनको तकलीफ देते हैं और ये तशरीफ लाते हैं, और आज हमें खुशी है कि हम जो है आज इनके मेहमान हैं। शुक्रिया। मेरी तरफ से सब दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। जनाब पाकिस्तान सब दोस्तों को सलाम। जिस तरह सब लोगों ने बोला है कि सहाफ़त और सियासत इकट्ठे हैं, इसी तरह वाकई यही चीज़ है कि जो हकीकत है सहाफ़त को भी वही पेश करना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि सब दोस्तों ने मज़ीद काफ़ी बातें कर चुके हैं, लिहाजा मैं मज़ीद ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा और इसी के साथ शुक्रिया अदा करता हूँ सब। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। अब मैं गुजारिश करूंगा मलिक नासिर महमूद साहब से, रहनुमा मुस्लिम लीग नून की, तालियों के लिए। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम
अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम मेहमान ख़ुसूसी सफ़ीर पाकिस्तान जनाब गालिब इकबाल साहब और मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। मैं आज इस तकरीब के मेज़बान राउफ को उनकी अखबार डेली पुकार इंटरनेशनल की 5वीं सालगिरह पर और प्रिंट ओपनिंग पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। सहाफ़त एक ऐसा पेशा है जिसको सही तौर पर इस्तेमाल करने से बहुत सी खामियां दूर की जा सकती हैं और मुल्क की सियासत में अपोजिशन का किरदार अदा कर सकती है। इसके साथ ही डेली पुकार इंटरनेशनल का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमें मदऊ किया और हमें इस महफिल में इनवाइट किया। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया मलिक साहब। और अब मैं सिलसिला शुरू करूंगा अपने सहाफ़ी हज़रात को बुलाने के लिए। हमारे दरमियान बहुत सारे सीनियर सहाफ़ी मौजूद हैं। मेरी गुजारिश थी जनाब रज़ा चौधरी साहब से, लेकिन उन्होंने माजरत कर दी है कि वो बोलेंगे नहीं, तबीयत थोड़ी सी सही नासाज है। तो फिर मैं गुजारिश करूंगा जनाब मिर्ज़ा खालिद बशीर साहब से, हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं, वो औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब मोहतरम सफ़ीर पाकिस्तान जनाब गालिब इकबाल साहब, अब्बासी का अमला, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। आज की इस तकरीब जो कि पुकार इंटरनेशनल की 5वीं सालगिरह और प्रिंट ओपनिंग के सिलसिला में मुनक़्क़द की गई, उनको मुबारकबाद पेश करते हुए जैसा कि तमाम सियासी मुक़र्ररीन ने सहाफ़ी भाइयों पर मुस्बत सहाफ़त का जोर दिया, मैं समझता हूँ कि काफ़ी अरसा से, जब से तकरीबन सहाफ़ी और सियासी जमातों के अंदर एक अंडरस्टैंडिंग हुई, जिस पर सहाफ़ी हज़रात ने तमाम सियासी भाइयों को ये समझाने की कोशिश की कि आपकी उलझनों की वजह से आज मुल्क पर एक दाग आ रहा है, आपकी अंदर की लड़ाइयों की वजह से अखबार में आए दिन आप जो प्रेस रिलीज करते हैं, आप जो खबर भेजते हैं, वो आपकी अंदरूनी लड़ाइयों, जब वो खबर छपती है, अगर एक ने तनकीद की तो दूसरे को उस तनकीद पर सब्र व तहम्मुल से जवाब दे, तो मेरे ख्याल में मसला वहीं पे ख़त्म हो जाता है। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो उन सब लोगों का आज जो गिला था वो दूर हो गया, जो ये हमेशा ये कहते हैं कि जी सहाफ़ी हज़रात हमें कभी इनवाइट नहीं करते। और इसलिए जो लोग आज इस महफिल में मौजूद नहीं हैं, उन्होंने ये चांस खो दिया, उनकी किस्मत। पिछले 5 साल सहाफ़त, सियासत और इल्म के बगैर ना आप सियासत कर सकते हैं और ना आप सहाफ़त कर सकते हैं। और हमारा तल्लुक उस दीन से है कि जिसकी शुरुआत इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ से होती है। जब मैं या मेरे दूसरे साथी, हाँ वो सहाफ़ी है या सियासतदान है, उन लोगों को आगे लेके आते हैं कि जिनकी सियासी तरबियत नहीं है, या हम सहाफ़ी लोग उन सहाफ़ियों को आगे लेके आते हैं कि जिनका सहाफ़त में इल्म नहीं है, तो फिर बगाड़ पैदा होता है। चौधरी शबीर बद्दर मरहूम साहब, अल्लाह ताला उनको करवत करवत जन्नत नसीब करे,
मोहतरम बुजुर्ग सीनियर साफी रजा चौधरी साहब, मियाँ अमजद साहब, ये कुछ दोस्त बुजुर्ग ऐसे थे कि जो प्रिंट अखबारात के साथ काम कर रहे थे या टीवी के साथ काम कर रहे थे। इनको ये भी पता था कि जो यहाँ पे सियासतदान है वो कैसे मुहतरम है, जो अपनी जेब से पैसा लगाकर यहाँ पाकिस्तानी सियासत को जहाँ फ़रोग दे रहे हैं, वहाँ एक तरीके से पाकिस्तानी कम्युनिटी को आपस में मिल बैठने का एक मौका दे रहे हैं। फैसल फास्ट फूड रुजारी पेरिस 10 में बेहतरीन फास्ट फूड का मरकज, टिक्का कबाब और कई उम्दा पाकिस्तानी खाने मैसर। इसके अलावा इनकी दूसरी ब्रांच फैसल रेस्टोरेंट जो कि उबर विलियत में वाक़ है, इसमें शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए खाने और मिठाई की खास बुकिंग्स की जाती हैं। ऑर्डर के लिए आज ही मिस्टर यासीन से 01452333464 पर राब्ता करें। कंट्रोल टेक्निक ऑटोमोबाइल चौधरी मोहम्मद आसिफ और चौधरी मोहम्मद आरिफ आफ ककराली पियाफिद गराज जहां गाड़ियों का कंट्रोल टेक्निक होता है। कंट्रोल टेक्निक की कीमत बहुत मुनासिब है और सबसे बड़ी बात कि फ्रेंच ज़बान के अलावा आप अपनी ज़बान उर्दू और पंजाबी में बात कर सकते हैं। पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए हमेशा हाजिर होते हैं। आपको चाहिए कि आप अपनी गाड़ियों की कंट्रोल टेक्निक इनके गैराज से करवाएं और खिदमत का मौका दें। ज़ोबिया कैश एंड कैरी पागी जिज़ियम में इनका अपना मार्ग ज़ोबिया चावल, ज़ोबिया आटा, ज़ोबिया जूस, अलावा ताज़ा सब्जी, हर किस्म का मसाला जाट, ताज़ा हलाल गोश्त एंड ताज़ा मिठाई हर वक्त मौजूद। ज़ोबिया कैश एंड कैरी होलसेल भी प्रोवाइड करते हैं। पीआई ऑफिस के सामने वाली गली, बंदे रue de la Fidélité, पागी जिज़ियम, मेट्रो गैर de l'Est। ओनर चौधरी इमरान स्मेला और साजिद मजीद। अली बुशरी गार्डोनॉट के बिल्कुल पास पेरिस 10 में बॉम्बे रेस्टोरेंट वालों की अली बुशरी। इस नई दुकान में आला क्वालिटी का हलाल गोश्त हर वक्त दस्तयाब है। सर्विसेज के लिए आज ही राब्ता करें। प्रोप्राइटर्स हैं मियाँ काशिफ हनीफ और मियाँ आतिफ हनीफ। कंट्रोल टेक्निक ऑटोमोबाइल चौधरी मोहम्मद आसिफ और चौधरी मोहम्मद आरिफ आफ ककराली सेंडेनी गैराज जहां गाड़ियों का कंट्रोल टेक्निक होता है। कंट्रोल टेक्निक की कीमत बहुत मुनासिब है और सबसे बड़ी बात कि फ्रेंच ज़बान के अलावा आप अपनी ज़बान उर्दू और पंजाबी में बात कर सकते हैं। पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए हमेशा हाजिर होते हैं। आपको चाहिए कि आप अपनी गाड़ियों की कंट्रोल टेक्निक इनके गैराज से करवाएं और खिदमत का मौका दें। किंग लिमो हर तरह की तकरीबात मसलन शादी ब्याह, पार्टीज, स्पेशल टूर्स के लिए हमारे पास कई मॉडल्स की लिमोजीन्स विद ड्राइवर अवेलेबल हैं। पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए खास रियायत और ज्यादा वक्त की सहूलत दी जाती है। हम हेलीकॉप्टर की सर्विसेज भी फराहम करते हैं। मजीद मालूमात के लिए चौधरी अतीकुर रहमान ऑफ जेहलम से 0662641241 पर राब्ता करें। ज़ोबिया कैश एंड कैरी आर्नोविल इनका अपना मार्ग ज़ोबिया चावल, ज़ोबिया आटा, ज़ोबिया जूस, अलावा ताज़ा सब्जी, हर किस्म का मसाला जाट, ताज़ा हलाल गोश्त और ताज़ा मिठाई हर वक्त मौजूद। ज़ोबिया कैश एंड कैरी होलसेल भी प्रोवाइड करते हैं। एगवेयर वीडियो लेबेल स्टॉप के बिल्कुल साथ 13 एवेन्यू पियर सेमार, आर्नोविल लेगोनेस। ओनर चौधरी इमरान स्मेला और साजिद मजीद। शाहनवाज शादी हॉल आला क्वालिटी और दिलकशी का इंतजार नेशनल 14 इपिनी सुखसैन में वाक़ पाकिस्तानी कम्युनिटी का फेवरेट हॉल शाहनवाज शादी हॉल 800 अफराद तक की गुंजाइश और खाने की बुकिंग के साथ इंतहाई मुनासिब रेट। इसके अलावा आपकी अपनी चॉइस से डेकोरेशन भी की जाती है। इसके साथ साथ आम दिनों में बीफे रेस्टोरेंट भी है और आप यहाँ लंच और डिनर फैमिली के साथ आकर कर सकते हैं। पार्किंग की जगह भी मौजूद है। ओनर चौधरी शाहनवाज, चौधरी इफ्जान और इब्रार कियानी। बुकिंग के लिए राब्ता करें 01423535335। Ambassador Saab, Chief Guest, Your Excellency, खातून लेडीज और ये सारे हमारे दोस्त बाप, अस्सलाम वालेकुम। मैं जी यहाँ पे आपके सामने खड़ा हूँ बाय सरप्राइज। मैं तो आया था यहाँ पे एक बिजनेस मीटिंग के लिए। कल है हमारे एक दोस्त यासिर खान साहब मुझे इवेंट के अंदर लेकर आए। It's my privilege and I'm honored and I'm very humbled that I'm standing before you delivering a talk. मैं ये तस्वुर भी नहीं कर सकता था कि पेरिस जैसे शहर में एक उर्दू अखबार पब्लिश हुआ। It was unheard, unimaginable. पेरिस को मैंने हमेशा रिलेट किया with beautiful perfumes, culture, shoes, clothing,
اور اگر جب بزنس میں گیا تو ود ہائی ٹیک ٹیکنالوجی، رڈار، ایئر کرافٹ، یہ ساری چیزیں کبھی نہیں آیا دماغ میں کہ یہاں پہ اردو زبان ہے. تو سب سے پہلے میں پکار انٹرنیشنل پبلشرز کو، اونرز کو اور جرنلسٹ ان کو بہت بہت مبارک دیتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ایک بہت بڑی اچیومنٹ کری ہے. It's a tremendous job, tremendous incentive جو آپ لوگوں نے یہ اخبار پبلش کیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے اور سکسیس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سب سے پہلے میں اپنے تمام موجود مہمانوں کو قابل محترم جناب سفیر پاکستان پاکستان امبیسی کے اندر کے علاوہ صاحب جہانگیر صاحب کو، پاکستان پیپلز پارٹی فرانس، پاکستان پیپلز پارٹی یورپ، پاکستان پیپلز پارٹی کمیونٹی فرانس، پاکستان مسلم لیگ نون فرانس، آزاد کشمیر پاکستان مسلم لیگ نون فرانس، پاکستان مسلم لیگ نون ملیہ لاغر فرانس، پاکستان عوامی تحریک، پاکستان مسلم لیگ کاف اور دیگر جملہ ارکان کو خوش آمدید کہتا ہوں. اور زیادہ مبارکباد کا مستحق سمجھتا ہوں میڈم ناصرہ خان صاحب کو، جن کی وجہ سے آج ہم لوگوں آج ہمیں صحافتی سفر کا آغاز کیے 5 سال مکمل. نامہ پکار کا اجرا ہو چکا ہے. آپ سب کے مبارکباد اور حوصلہ نے میرا حوصلہ بلند کیا ہے. انشاءاللہ یہ سفر جاری رہے گا. میں شکریہ ادا کروں گا مرزا حارث بشیر صاحب کے، جو کہ ہماری ٹیم کے سابق ممبر تھے، جنہوں نے فرانس میں ڈیلی پکار کی بنیاد رکھی، جن کی خدمات کسی سے دیکھی چکی نہیں ہے. ان کے بعد میں شکریہ ادا کروں گا میڈم ناصرہ خان کا، جن کے ذمہ دارانہ صحافت کی وجہ سے ڈیلی پکار نے کامیابی کی جانب مزید کئی قدم آگے بڑھائے. آج میں اعلان کروں گا ماہنامہ پکار کے اجرا کا. پکار ویب ٹی وی جو کہ ہم سٹارٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ بہت جلد فرانس سے، اور اس کے علاوہ ڈیلی پکار ان فرینچ، ہم فرانسیسی زبان میں پاکستانی خبروں کی اشاعت کریں گے. میں ڈیلی پکار کی فرانس کی نئی ٹیم کا تعارف کرنا چاہوں گا. میں گزارش کروں گا جناب شہزاد بڑائی صاحب سے وہ اسٹیج پر تشریف لائیں. شہزاد بڑائی صاحب کے پاس پرنٹ اخبار ویب ٹی وی کی ذمہ داری ہوگی. اس کے بعد میں التماس کروں گا مس امرین سے جو کہ پیٹیشن ہے، ان سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں. میڈم امرین جو کہ بیوٹیشن ہے، ان کی ذمہ داریاں ہوں گی ویب ٹی وی اور فرینچ سیکشن. کیونکہ میں خود ایک ورکر جرنلسٹ ہوں، اس لیے میں بھی اس ٹیم کا حصہ ہوں. ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا. سب کی آمد کا بہت بہت شکریہ. اللہ نگہبان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رحیل روف صاحب، تمام دوست، خواتین و حضرات، السلام علیکم. پچھلے تقریباً 1 گھنٹے سے تمام دوستوں کی جو میں باتیں سن رہا تھا وہ یہ تھی کہ رحیل روف یہ کرنا یہ مت کرنا، یہ کرنا یہ مت کرنا، یہ کرنا یہ مت کرنا. اور ہم سب ان کو کچھ نہ کچھ سکھانے کے چکروں میں تھے اس وقت سے جب سے آئے ہوئے. میرے خیال میں جو 5 سال پہلے کام شروع ہوا تھا اور جو اخبار آپ نے شروع کیا ہے
मुबारक के मुस्तहिक हैं आप तमाम लोग जिन्होंने ये टीम ने इकट्ठा काम किया है, और जो भी आपके जहन में आता है, जैसे आप समझते हैं कि ये बेहतर हो सकता है वैसे कीजिए, क्योंकि ये जो सारा वक्त है ये आपके एवोल्यूशन का टाइम होगा अभी से लेके अगले 15 बरस तक। इसमें आप लोग गलतियां भी करेंगे, इसमें आप सीखेंगे भी, इसमें अच्छे काम भी करेंगे, किसी को नाराज भी करेंगे, कोई दुखी भी हो जाएगा, लेकिन अगर आप अपने आप के साथ ऑनेस्ट होकर काम करेंगे तो आप में कभी कोई कमजोरी पैदा नहीं हो सकती, और आप जिस नजरिए के साथ काम करेंगे वो चलता रहेगा। तो अल्लाह से यही दुआ है कि आप लोग मेहनत से काम करें, क्योंकि मेरी जो पिछली असाइनमेंट थी, मैं अक्सर दोस्तों को बताता हूँ कि वहाँ 17 पाकिस्तानी अखबार थे और बेशुमार अखबार थे, और सर्कुलेशन भी बेतहाशा थी। एक अखबार की सर्कुलेशन नॉर्थ अमेरिका में 1,80,000 की थी, जो कि बहुत ज्यादा है, और फ्री अखबार था, इश्तिहारात पे चलता था। इस अखबार की जो भी मैंने क्वालिटी देखी है, राहिल साहब, कागज आपने बहुत अच्छा इस्तेमाल किया, चाहे कागज की क्वालिटी गिरा लें, खबरों की क्वालिटी को थोड़ा सा बढ़ा लें, क्योंकि अगर इसी कागज के साथ आप ये अखबार छापते रहे तो बहुत जल्द इसका नाम आपको तब्दील करके चीखो पुकार रखना पड़ेगा, पैसे नहीं। चंद एक बातें और भी हुई है मेरे ख्याल में, उसको भी ब्रीफली मैं टच कर दूं। एक तो हमारे मेहमान और दोस्त जहांगीर साहब लंदन से तशरीफ लाए, इन्होंने कहा ओवरसीज पाकिस्तानी के हवाले से। फिर एक और दोस्त ने बात की ईमानदारी से जर्नलिज्म करने की, और पाकिस्तान में कि लोगों के खिलाफ लिखा जाता है लेकिन कोई ऐसी चीज नहीं होती कि जिसके साथ लड़ाई झगड़ा हो। ये जो सब चीजें हैं, इन सब चीजों के पीछे जो सोच है वो सिर्फ एक है। वो सोच है कि जब पाकिस्तान से आप लोग निकलते हैं, चंद एक लोग अल्लाह का शुक्र है जो खुशकिस्मत होते हैं, आते हैं यहाँ, दोस्त उनको रिसीव करते हैं, अपने घरों में ले जाते हैं, या उनके अपने अपार्टमेंट्स तैयार होते हैं, वहाँ वो मूव कर जाते हैं। लेकिन ज्यादातर जो लोग हैं वो हैं जो कि वहाँ से कुछ ना कुछ बेच के अपना जितना सरमाया था उसको कभी डबो के किसी एजेंट के जरिए आए, या किसी फ्रॉडिये के जरिए आए, या किसी दोस्त के जरिए आए, या किसी रिश्तेदार के जरिए आए। और जब यहाँ आते हैं तो वहां अगर महीने के 50,000 रुपये बन रहे थे तो यहाँ उनको 1,000 यूरो भी मिलता है, तो फाइनेंशियली वो स्टेटस उनका ऊपर हो जाता है। और उसके फौरन बाद उनकी कोशिश होती है कि हम किसी तौर एक सोशल स्टेटस भी अचीव कर पाए जिसकी वजह से हम ये काम करें। ज्यादातर झगड़े जो हैं स्टेटस लेने के और स्टेटस को दूसरे से छीनने के या उसको मेंटेन करने के होते हैं। और ये आप छोटे से छोटे यूनिट की मिसाल ले लें या किसी भी दुनिया के बड़े से बड़े मुल्क की मिसाल ले लें, हमेशा यही वजह होती है। तो उसको, जैसे राहिल साहब, मैंने आपसे कहा कि अगर आप सिर्फ अपने आप के साथ ऑनेस्ट हैं तो आप कभी गलत नहीं हो सकते, और अपने आप के साथ ही आप ऑनेस्ट हैं। दूसरी चीज, ओवरसीज पाकिस्तानी के हवाले से वोटिंग की हुई, मेरे ख्याल में हुकूमत इस पर बहुत काम कर रही है, और इस पे अदालतों के भी चंद एक अहकामात हैं, लेकिन उन सब चीज़ों को करने से जो वक्त लगता है और उसको फूल प्रूफ सिस्टम बनाया जाए उसमें वक्त लगेगा, और जब भी होगा तो इंशाअल्लाह हुकूमत इसी सिमत में काम कर रही है। लेकिन इसी मौजू के ऊपर मेरी एक ज़ाती राय है।
آپ نے فرمایا کہ کوئی 25 سیٹیں پارلیمنٹ کی اور 10 سیٹیں سینٹ کی بھی رکھتی جائیں. میری ذاتی رائے یہ ہے کہ جب آپ لوگ ملک سے یہاں امیگریشن کرنے کے لیے آتے ہیں اور یہاں آ کے آپ سیٹل ہو گئے تو یہ آپ کا کنٹری آف اڈاپشن ہو جاتا ہے. یہ آپ کا سیکنڈ ہوم، دوسرا گھر ہو جاتا ہے. اور یہاں کی مین سٹریم ایکٹیویٹیز میں حصہ جب آپ نہیں لیتے تو نہ آپ پاکستان کو کوئی فائدہ دے سکیں گے اور نہ ہی آپ اپنا انفلوئنس بطور کمیونٹی بڑھا سکیں گے. یہ تمام جتنے بھی فنکشنز میں جاتا ہوں میں ہمیشہ گھما پھرا کے اس موضوع پہ ضرور آتا ہوں کیونکہ میرے نزدیک 25 اوورسیز پاکستانیز کو پارلیمنٹ کی سیٹ دینا یا 10 سینٹ کی سیٹ دینے سے کہیں بہتر ہے کہ ہمارے 2 پاکستانی یہاں کی نیشنل اسمبلی کے ممبرز بن جائیں. وہ اسٹرینتھ بھی ان میں زیادہ ہوگی، پاکستان کے لیے وہ زیادہ کام بھی کریں گے. ہم لوگ دنیا بھر میں اپنے لیے لابیسٹ تلاش کرتے پھرتے ہیں بطور سفارتکار کہ لابیسٹ ایسے مل جائیں جن کے تحت ہم لوگ کام کریں اور ملک کے لیے آگے اپنی جو فارن پالیسی کے آبجیکٹیوز ہیں ان کو بڑھانے کے لیے ہم لوگوں کو سپورٹ ملے. لیکن جہاں بھی پاکستانی اوریجن کے لوگ کسی بھی ملک کے پارلیمنٹ میں موجود ہیں تو کام اتنا آسان ہو جاتا ہے کہ آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. سو ہمیشہ کی طرح میں آج پھر بھی یہی کہوں گا کیونکہ موقع بھی اچھا ہے، مبارکباد کا ہے، 5ویں سالگرہ ہے اخبار کی، کہ آپ لوگ یہاں کی مین سٹریم ایکٹیویٹیز میں آ جائیے. یہاں کی جو میجر سروسز ہیں اس میں آ جائیے. کاروبار آپ نے کرنا ہے کاروبار کیجئے، لیکن مین سٹریم ایکٹیویٹیز میں آ کے اگر آپ خود الیکشن نہیں لڑنا چاہتے تو کسی بھی میئر کے، کسی ڈپٹی میئر کے، کسی نیشنل اسمبلی کے ممبر کے، کسی سینیٹر کے کیمپین کا جو کیمپ ہے اس کو جوائن کر لیجئے. چاہے وہاں آپ ایک کاغذ کی فوٹو کاپی دن میں 100 دفعہ بنا رہے ہیں، لیکن اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرائیے وہاں اور اپنے آپ کو یہاں کا جو مین سسٹم ہے، جو یہاں کا کلچر ہے اور یہاں کی جو سوسائٹی ہے اس کا حصہ بنائیں. اور جب آپ یہاں کی سوسائٹی میں ایک سٹیٹس لے لیں گے تو آپ خود محسوس کریں گے کہ وہ سٹیٹس کی چھینا چھپنی جس کے لیے کہ پہلے آپ لوگ ایک دوسرے سے لڑ لیتے تھے، ہم سب ایک دوسرے سے لڑ لیتے تھے، وہ بھی ختم ہو جائے گا. اور وہی سپورٹ آپ کو جو کمیونٹی سے ملے گی وہ اتنی زیادہ ہوگی کہ بطور کمیونٹی آپ کی جو آپ کا جو انفلوئنس ہے یہاں کی سوسائٹی پہ وہ کئی گنا بڑھ جائے گا. میں تو سرکار کا ملازم ہوں، کچھ سالوں کے لیے ادھر آیا ہوں، آ کے یہ بات کی کرتا رہوں گا اور چلا جاؤں گا. اس میں مجھے کوئی فائدہ نہیں، ذاتی طور پہ مجھے کوئی فائدہ نہیں، لیکن فائدہ آپ کا ہے اور آپ کے بچوں کا ہے. کوئی پولیس میں چلا جائے، کوئی سول سروسز میں چلا جائے، کوئی فرینچ فارن سروس میں آ جائے، کوئی کاروبار میں آ جائے، لیکن یہ آتے آتے دوسری جنریشنز تک آپ کو یہ کام بولنا پڑے گا. لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں کم از کم 20,000 سے 22,000 کے درمیان جو کہ سیکنڈ جنریشن کے ساتھ یہاں موجود ہیں اور چند ایک لوگ تھرڈ جنریشن کے ساتھ ہیں. تو ان کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو ان فیلڈز میں ڈالیں تاکہ کمیونٹی کا اثر بڑھ سکے. اب کینیڈا جیسی جگہ پہ جہاں کے اخبارات ہیں، آپ تو خیر لندن سے آئے ہیں، یو کے سے آئے ہیں، وہاں کیونکہ چوتھی جنریشن چل رہی ہے، سسٹم بھی اور ہے، وہ بہت آگے جا چکے ہیں. اس کے ساتھ ہم لوگ فرانس والے ہم آپ کے ساتھ مقابلہ کر بھی نہیں سکتے. کینیڈا، امریکہ وہ بھی آگے جا چکے ہیں، لیکن اتنے نہیں جتنے کہ یو کے والے سب سے آگے ہیں.
لیکن جب بھی اس قسم کا آپ نے جو اخبار بنایا رحیل صاحب میں کہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ یہاں کے حکام میں سے کسی نہ کسی کو آپ ضرور بلائیے، تاکہ وہ آ کے دیکھیں کہ اچھا یہ بھی ایک اخبار ہے جو کہ 7 8 6 صفحوں کے مشتمل ہے، ان کی ایک زبان ہے، اس کے جو الفابیٹس ہیں وہ اس طرح کے ہیں، اور اس قسم کی جو جتنے بھی الفابیٹس آپ کو دنیا میں نظر آج کل آتے ہیں اس کو لنک کیا جاتا ہے دہشت گردی کے ساتھ۔ وہ جب دیکھیں گے کہ اچھا یہ اس میں آرام کی خبریں بھی ہیں، پیار محبت والی خبریں بھی ہیں، تو وہ ان کی بھی سوچ بدلنے میں آپ لوگ یہ کام کر سکتے ہیں۔ اور ضروری ہے کہ آپ لوگوں کو اپنے ہر فنکشن پہ کسی نہ کسی مقامی حکام میں سے کسی نہ کسی کو ضرور بلائیے۔ مجھے معلوم ہے کہ کل سوموار ہے اور سب نے جانا ہے، سب کھانا بھی کھائیں گے، کیونکہ میں تو کھانے کے لیے آتا ہوں اس ریسٹورینٹ میں۔ اور آپ کو کس نے بتایا؟ کیونکہ میں تو پہلے بھی کہتا ہوں اور جگہوں پہ بھی کھانا بڑا اچھا ہوتا ہے، لیکن جو کڑھائی میں نے اس ریسٹورینٹ میں کھائی ہے ابھی تک میں نے پورے پیرس میں کہیں نہیں کھائی۔ ان سے آخر میں راحیل صاحب اگر آپ ادھر ہیں تو آپ سے صرف ایک گزارش ہے کہ آئندہ جب بھی مجھے تقریر کے لیے بلائیے تو برائے مہربانی میرے ساتھ ہی اتنا لمبا ستون مت کھڑا کیے گئے، اور اس پہ آپ نے پھول بھی لگا دیے، سامنے کیمرے سے جو بھی تصویر لے رہا ہوگا یوں لگے گا میں نے اپنے سر پہ رکھے، ایک تھوڑا سا اس میں گیپ ہو جائے تو میں بھی ذرا ہلنے جلنے میں آسانی ہوگی اور بات کرنے میں بھی آسانی ہوگی۔ آپ تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ، راحیل صاحب آپ کو آپ کی ٹیم کو بہت مبارک ہو، اور آج کی پوری شام کا اگر لب لباب ڈھونڈوں کیا ہے تو وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے اخبار میں فرانسیسی میں خبریں شائع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اللہ آپ کو اس میں کامیاب کرے، اسی سے آپ لوگ ان لوگوں تک جا پہنچیں گے کہ جہاں ہم جیسے لوگ نہیں پہنچ پاتے۔ اور ایک مشورہ آپ کو دینا چاہوں گا کہ اس اخبار میں جب آپ فرانسیسی میں اس کو لکھتے ہیں تو اپنے علاقے کے جتنے سکولز ہیں، ہائی سکولز، ان میں ایک ایک سکول کو باری باری ہر شمارے میں لے کے مقامی سکول کو کسی نہ کسی طور پہ ان سے اس کے بارے میں جو کہانی لکھیں، خبر دیں، پرنسپل کا انٹرویو کریں، بچوں کے انٹرویوز کریں، تاکہ وہ بچے اور ہمارے وہ بچے جو یہاں فرانسیسی میں پڑھ رہے ہیں ان کا آپس میں ایک لنک پیدا ہونا شروع ہو جائے، اور وہ ان کے لیے ایک انسینٹیو ہوگا یہاں مقامی اسکولوں کے لیے بھی کہ کر سکیں۔ آپ تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اتنی دیر سنا اور خاموشی سے سنا، کیونکہ میں خوش قسمت ہوں کہ مجھ سے پہلے جتنے بھی مقررین یہاں آئے تو متواتر بیچ میں آوازیں آ رہی تھی، اور میں بہت مشکور ہوں کہ جب میں بات کر رہا تھا تو آوازیں نہیں آئیں۔ میرے خیال میں جو بھی آتا ہے یہاں بات کرنے کے لیے ہمارا اخلاقی فرض ہے کہ خاموشی سے ہم لوگ سنیں، جو بھی بات ہے، گھنٹہ 1.5 گھنٹے کی بات ہے، میرے جیسے لوگ زیادہ بولتے ہیں، باقی لوگ تھوڑا کم بولیں گے، اور تاکہ ان کو ہم لوگ سن کے مزید اپنے آپ کو ایکسپینڈ کر سکیں، اپنے ہورائزنز کو ایکسپینڈ کر سکیں۔ بہت بہت شکریہ، مبارک ونس اگین ٹو یو، ٹو یور ٹیم، تھینک یو ویری مچ۔ پلے کچھ بھی نہ رہندا ہے، او مائی رس جاندا ہے، جگ رس پیندا ہے، ٹوٹدا ہے مان پلے کچھ بھی نہ رہندا ہے، پھردا ہے بندہ جیویں ربیا خدائی دا، دل والا دکھڑا نہیں کسے نوں سنائی دا۔
پاکستان دیار غیر میں آباد 80 لاکھ سے زائد پاکستانیوں کی شناخت کا پروگرام، جس میں دنیا بھر میں رہنے والے پاکستانیوں سے آپ کی ملاقات ہوگی۔ فخر پاکستان ایک ایسا دستاویزی پروگرام جس میں مادر وطن کے لیے دیار غیر میں جدوجہد کرنے والے ہم وطنوں کو اجاگر کیا جائے گا۔ دیکھنا مت بھولیے پیرس کی مشہور سماجی شخصیت چودھری صفدر برنالی کی میزبانی میں فخر پاکستان۔ ناظرین، اگلے ہفتے اسی وقت آپ سے ملاقات ہوگی۔ ماں ورگا کن چھاواں بوٹا اتے کدرے نظر نہ آوے، جس کو چھاؤں داری لے کے جنت رب بناوے، اور جانا دے سب بوٹے او جڑ سکیا مرجاندے، اے جنتاں دا بوٹا لوکاں پھل سکیا مرجاوے۔ Fakhre Pakistan is sponsored by Pakistan International Airlines.